الحمد لله ذي المجد والكبرياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأذكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ نوازش ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس مبارک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 146ویں آیت ہے، آیت نمبر 146۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے نبی اس دنیا میں آئے، قاتل معہ ربیون کثیر، ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی ہے۔ فما وہنوا، وہ پست ہمت نہیں ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انہیں جو تکلیفیں پہنچیں ان تکلیفوں کی وجہ سے ان کی ہمت کم نہیں ہوئی۔ وما ضعفوا، وہ کمزور بھی نہیں ہوئے۔ وما استکانوا، اور وہ ہمت بھی نہیں ہارے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالی پسند کرتا ہے صبر کرنے والے بندوں کو۔ یہ رہا اس آیت کریمہ کے لفظوں کا ترجمہ۔ اس سے آگے کی آیت میں پروردگار عالم نے یہ بات سمجھائی کہ کوئی اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، یعنی اس میں ایک وہم کا ازالہ کیا گیا۔ بعض منافقوں کا یہ خیال تھا، ان کا خیال نہیں بلکہ فساد پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس بات کو پھیلایا کہ جو مجاہدین راہ خداوندی میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، کاش یہ گھر میں رہتے تو انہیں موت نہیں آتی، یہ خود جا کر خود کو انہوں نے ہلاک کر لیا۔ گویا راہ حق میں شہید ہونے والوں کو ان ظالموں نے خودکشی کا الزام دیا۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، وہ خوش نصیب ہے جس کی موت تو بر وقت آتی ہے مگر موت اسے شہادت کا جامہ پہنا دیتی ہے، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ تو صحابہ کرام کو مزید تسلی دینے کے لیے پروردگار نے کہا کہ یہ جہاد، مخالفوں کے ساتھ جنگ کرنا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء دنیا میں آئے ہیں، ان لوگوں کے زمانوں میں بھی، ان کے ادوار میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مخالف ہوتا ہے اور نبی کے خلاف ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ کوئی نبی جنگ کے لیے پہل تو نہیں کرتا مگر مخالفین جب جنگ شروع کر دیتے ہیں
تو جوابی کارروائی کے تحت ان کو بھی جنگ کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو مولا تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی انبیاء، یعنی بہت سے انبیاء جو اس دنیا میں آئے اور رخصت ہوئے، قاتل معہ، ان نبیوں کے ساتھ ہو کر جنگ کیا ہے، ربیون، اللہ والوں نے، یعنی رب سے جن کا تعلق ہو جاتا ہے، رب سے جن کا تعلق ہو جاتا ہے ان کو ربانی کہا جاتا ہے، اور ربانی کو ہی ربیون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ رب سے منسوب ہے، ربیون کے بجائے ربیون۔ تو رب سے تعلق رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ والے۔ اسی لیے عالم دین کو ہم مولوی کہتے ہیں۔ مولوی کا معنی کیا ہے؟ مولا سے تعلق رکھنے والا۔ مگر لوگوں نے لفظ مولوی کو اتنا بگاڑ دیا کہ مولوی صاحب کہنے کے بجائے مولوی صاحب، مولوی صاحب، اور بعض حضرات تو ملی ہی بنا دیتے ہیں۔ بہرحال مولوی کا لفظ بھی بڑا بھاری لفظ ہے، مولا سے تعلق رکھنے والا۔ تو ہر عالم دین کو مولا سے تعلق رکھنا چاہیے، مولا کی رضامندی کے لیے دین کا کام کرنا چاہیے، مولا کی رضامندی کے لیے دین کی تعلیم دینا چاہیے، دوسرا کوئی مقصد نہ ہو۔ اسی لیے ایک عالم کو مولوی کا لقب دیا جاتا ہے، یہ بڑا اونچا لقب ہے۔ کئی القاب ہیں، مثلا علامہ ہے، اور سلطان الخطبہ ہے، امیر الواعظین ہے، ایسے کئی القاب ملتے ہیں۔ مگر جو لقب عام ہے، جسے لوگ ایک معمولی لقب سمجھتے ہیں، مولوی صاحب کیا، مولوی کیا، مگر یہ مولوی کا لفظ اس کے اندر کتنا وزن ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا میں یائے نسبت جوڑ دی جائے، مولوی، مولا سے تعلق رکھنے والا۔ اب یہاں پر ربیون، رب سے تعلق رکھنے والے، کثیرن، بہت سے، یعنی بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جانا یہ عام لوگوں کا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ لڑ کر اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہو جائے، اگر وہ اللہ والا نہیں ہے تو پھر اللہ والا کون ہے؟ کیونکہ اسی کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اسی کے دل میں رسول کی محبت ہے، اسی کے دل میں دین کی عظمت ہے، اسی کے دل میں سچائی کے لیے مقام ہے، اور اسی کا عقیدہ آخرت پہ بہت مضبوط ہے۔ دنیا اس کی نگاہوں میں ہیچ ہے، اس لیے وہ دنیا اگر مٹتی ہے تو دنیا کے مٹنے پر اسے افسوس نہیں، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے صحابہ کو اور صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو اے میرے بندو، اگلی امتوں میں بھی ایسے واقعات گزرے، جنگوں کی نوبت آئی ہے۔ جب جب جنگ کی نوبت آئی، جہاد کی نوبت آئی، راہ خداوندی میں لڑنے کی نوبت آئی، تو ہر دور میں اللہ والوں نے نبی کا ساتھ دیا، اور نبی کا ساتھ دے کر، نبی کے ساتھ ہو کر، نبی کی سربراہی میں، نبی کی قیادت میں خدا کے دشمنوں سے جنگ کی ہے۔ اور تم میرے آخری نبی کے صحابہ، تم بھی میرے پسندیدہ بندے ہو، تمہارے دلوں میں بھی میری محبت ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے جنگ کا، اور اس جنگ میں مصیبتیں تمہیں پہنچی ہیں تو ثابت قدم رہنا یہ تمہاری ذمہ داری۔ سنو اگلے لوگوں کے حالات،
جب جنگ چھڑ جاتی، دشمنوں کی جانب سے حملے ہوتے اور مصیبتیں پہنچتیں تو ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ فما وہنو، وہ لوگ کمزور نہیں ہوتے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کے راستے میں، لما اصابہم، جو بھی انہیں پہنچے، دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، زخم پہنچے، بھوک پہنچے، پیاس پہنچے، سر کا درد پہنچے، جو بھی تکلیف پہنچے، اس تکلیف کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوتے۔ اصل کمزوری تو دل کی کمزوری ہے۔ اگر دل میں ہمت ہے تو کمزور جسم والا بھی طاقتور ہو جاتا ہے، اگر دل میں ہمت نہیں ہے تو تگڑا جسم والا بھی کچھ کام نہیں کر سکتا۔ تو دل، اسی کی حکومت پورے بدن پر ہے، اسی لیے دل کو جسم کا سلطان کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، توجہ سے سنو، وہ دل ہے۔ تو وہ کمزور نہیں ہو، کیونکہ جہاں شوق آ جاتا ہے تو پھر آدمی کمزور نہیں ہوتا، جہاں شوق نکل گیا تو کمزوری چلے گئی۔ روزے کا معاملہ بھی لے لیجئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ طاقتور ہیں، صحیح سلامت ہیں، کیونکہ شوق نہیں ہے، شوق نہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے۔ اور کتنے ایسے ہیں عمر رسیدہ ہیں، کمزور بھی ہیں، انہیں بیماری بھی ہے، اس کے باوجود روزہ رکھ لیتے ہیں اور روزے کی حالت میں وقت گزار لیتے ہیں، کسی بھی طرح روزے کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ شوق ہے ان کے اندر۔ تو شوق یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اگلے دور میں جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، تمہیں بھی انہی کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ تو اس سے کوئی یہ دلیل نہ پکڑے کہ اگلی امت کے جو نیک لوگ ہیں وہ صحابہ سے افضل ہیں، کیونکہ اگلے دور میں جو اللہ والے نبیوں کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جنگ کیے ہیں وہ ان نبیوں کے صحابہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ تو جنگیں چلی ہیں، طالوت کی سربراہی میں بنی اسرائیل نے جنگ کی ہے۔ تو اس طریقے سے کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ تو ان جنگوں میں جو اللہ کے مقبول بندے تھے وہ اس نبی کے صحابہ تھے۔ تو اس سے کوئی یہ دلیل نہیں قائم کر سکتا، بس یہ بتانے کے لیے، یہ محض بتانے کے لیے ہے کہ اگلے دور کے انبیاء کے صحابہ نے جب استقامت کے ساتھ جنگ لڑی ہے، تم تو میرے افضل پیغمبر کے صحابہ ہو، میرے اشرف پیغمبر کے صحابہ ہو، میرے اشرف پیغمبر کے امتی ہو، تم سید المرسلین کے صحابہ ہو، تو تمہاری استقامت بھی زیادہ ہونی چاہیے، تمہارا صبر بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ بس ایک سبق کے لیے، مثال کے طور پر کوئی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے دادا پابندی سے اشراق کی نماز پڑھتے تھے، تمہارے دادا پابندی سے تہجد کی نماز پڑھتے تھے،
پوتے کو دادا کی مثال دیتے ہیں، حالانکہ وہ پوتا حافظ قرآن ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، وہ خود بھی عبادت گزار ہوتا ہے، اس کے باوجود اگلے بزرگ کی زندگی کے حالات بطور نصیحت اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حافظ عالم متقی ہونے کے باوجود اگلے زمانے کے اس بزرگ سے کمزور ہو گیا جو صرف عبادت گزار تھے، عالم بھی نہیں تھے، حافظ بھی نہیں تھے۔ تو پرانے لوگوں کی باتوں کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے، یہ دستور ہے۔ تو یہاں پر کوئی ایسا استدلال نہ کرے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگلے زمانے کے لوگوں کی تعریف کی ہے، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اگلے زمانے کے نبیوں کے صحابہ کی فضیلت بتائی ہے، اس لیے وہ ان سے افضل ہو گئے، ایسا نہیں ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں افضل ہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دیگر نبیوں کے صحابہ سے افضل و برتر ہیں۔ اسی لیے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ تمام انسانوں سے افضل ہیں نبیوں کے بعد۔ نبوت کا درجہ، اس درجے کو غیر نبی نہیں پہنچ سکتا، تو نبوت کے مقام کے بعد تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت گزاری، مجاہدے و ریاضت کا جو میدان ہے اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا جو میدان ہے، اس میدان کے شہسوار انبیاء کرام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خلیفۃ رسول اللہ بالتحقیق خیر البشر بعد الانبیاء بالتصدیق۔ نبیوں کے بعد تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کرام کے مقامات ہیں۔ تو مولا تعالیٰ نے یہاں پر اگلے لوگوں کی بات کہہ کر صحابہ کو تسلی دی ہے، یہ نہیں کہ صحابہ کو ان سے کمتر بتا دیا ہے۔ تو اگلے زمانے میں جو اللہ کے مقبول بندے تھے ان کی حالت کیا تھی؟ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں انہیں جو بھی دکھ یا تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوئے، وما ضعفوا، اور ضعیف بھی نہیں ہوئے۔ ایک وہن ہے، ایک ضعف ہے، دونوں کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کمزور کمزور۔ جب دونوں کا مطلب ایک ہی ہے تو اس لفظ کو دو بار کیوں لایا گیا؟ تو وہن جو ہے ہمت کی کمی ہے، اور ضعف جو ہے جسمانی طاقت کی کمی ہے۔ تو جسمانی طاقت بھی کم نہیں ہوئے، کیونکہ جسمانی طاقت دل کے تابع ہے۔ تو دل اگر ہمت والا ہے تو جسم میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ تو وہ نہ دل سے کمزور ہوئے، نہ باتوں سے کمزور ہوئے، اور نہ ہی جسم سے کمزور ہے۔ وما استکان وما استقام، اور دشمنوں کے آگے وہ جھکے بھی نہیں، مسکین نہیں بن گئے، ہتھیار بھی نہیں ڈالے، بلکہ ان کا عزم یہ تھا یا تو غالب آئیں گے یا تو غالب۔ ایک حدیث میں کبائر کا ذکر کیا، کبائر بڑے بڑے گناہ، بھاری بھاری گناہ۔ ان کبائر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ التولی یوم الزحف، التولی یوم الزحف، جنگ کے دن پیٹھ دکھا کر بھاگنا، یعنی عین جنگ کے وقت پر
ایک آدمی بھاگے گا تو اسے دیکھ کر دوسرا، دوسرے کو دیکھ کر تیسرا بھاگے گا، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ دشمن غالب آ جائے گا۔ ہاں اگر سبھی رہے، سب کے سب بھی شہید ہو گئے تو کیا ہوا؟ کیونکہ جنگ مقصد میں کامیاب ہونے کا نام ہے، میدان جیتنے کا نام جنگ کی کامیابی نہیں۔ دیکھیے امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے درمیان جنگ ہوئی، بظاہر یزیدی غالب آ گئے، مگر کامیابی انہیں نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے میدان کو جیتا تھا اور امام حسین نے مقصد کو جیتا۔ امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ ہمارا سر تو دے سکتے ہیں مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے۔ تو اپنے ارادے میں، اپنے عزم میں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تو مقصد کی کامیابی ہی اصلی کامیابی ہے۔ تو اگلے دور میں اللہ کے مقبول بندے جنگ کے موقع پر ایسے ثابت قدم رہے کہ نہ ان کا دماغ کمزور ہوا، نہ دل کمزور ہوا، نہ جسم کمزور ہوا، اور نہ ہی انہوں نے سامنے والے سے ڈر کر، اپنے مخالف سے ڈر کر خود کو حوالے کر دیا، ایسا بھی نہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ یعنی صبر مجبوری کا نام صبر نہیں ہے۔ دکھ، تکلیف، مصیبت کے وقت اپنا کام برابر کیے جانا، اسی کا نام ہے صبر۔ ایک دو مصیبتیں آئیں، پھر حوصلہ پست ہو گیا، ارادہ بدل گیا، تو اس کے اندر صبر نہیں۔ صبر در حقیقت استقامت کا دوسرا نام ہے۔ استقامت جمے رہنا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، بول آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ یہ بول دینے کے بعد تجھے کرنا کیا ہے؟ ثم استقم، پھر اس کے بعد مضبوط ہو جا، اس بات پر جم جا۔ قرآن بھی ایمان کے بعد استقامت کی بات کرتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد اس پر قائم ہو گئے۔ جب قائم ہو گئے تو پھر کوئی ان کو الٹ بھی نہیں سکتا، پلٹ بھی نہیں سکتا، کوئی ان کے دل کو پھیر نہیں سکتا، دنیا کی لالچ بھی ان کے دل کو پھیر نہیں سکتی، اور زبردست طاقتور کی دھمکی بھی ان کے دل کو پھیر نہیں سکتی۔ یہ استقامت، یہی صبر ہے۔ صحابہ کرام نے صبر کیا۔ ایک صحابی کی تاریخ پڑھیے، آپ کو ہر صحابی کی زندگی میں صبر کا نقشہ نظر آئے گا۔ حضرت بلال حبشی اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ حضرت بلال حبشی ایک بہترین نمونہ ہے، صبر کا نمونہ۔ اور ان کے علاوہ بھی صحابہ کرام پر جو مظالم ڈھائے گئے، حضرت عثمان بن عفان پر ظلم ڈھایا گیا، دیگر صحابہ پر، اگر صحابہ کی تواریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ باتیں ہمارے علم میں آ جائیں گی۔ تو صبر کیا انہوں نے، اور صبر اسی وقت ہوتا ہے جب مصیبت آتی ہے۔ ہم اطمینان سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم کہیں کہ ہم بہت صبر کرتے ہیں، بہت صبر کرتے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر
مسلمان کی زندگی میں ایسا وقت لے آتا ہے جہاں اسے مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم درجات کو بلند کرنے کے لیے ہی مسلمانوں کو مصیبتوں میں پھنساتا ہے، ورنہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی مصیبت کے زندگی گزارنے کا موقع دے دے تو پھر اسے صبر کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ جب صبر کا موقع نہیں ملے گا تو بڑے بڑے درجات، اونچے اونچے مقامات کیسے حاصل ہو سکتے؟ مولا تعالیٰ نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے مومنو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ ڈر، بھوک، مال میں کمی، جانوں میں نقصان اور فائدوں میں کمی، یعنی ہر جگہ کمی آئے گی، نقصان پہنچے گا، جان کا خطرہ لاحق ہوگا، بھوک سے تمہیں دو چار ہونا پڑے گا، تو ہم ضرور آزما کر رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے مصطفیٰ صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے۔ جو صبر کریں گے ان کے لیے اونچے اونچے مقامات ہیں، اور سب سے بھاری بات یہ ہے کہ صبر کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والے سے۔ جب اللہ محبت کرے تو جس سے اللہ محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ خدا کا محبوب کوئی ہو جائے اس سے بڑھ کر مقام ہی کیا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی دنیاوی عہدیدار کا محبوب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بڑا خوش نصیب ہے، کمپنی میں کام کر رہا ہے، جی ایم بہت پسند کرتا ہے۔ بھائی جی ایم کا محبوب ہے، بھائی بہت خوش نصیب آدمی ہے۔ کسی ادارے میں کام کر رہا ہے، اس ادارے کا جو صدر ہے وہ پسند کرتا ہے، بھائی صدر صاحب بہت پسند کرتے ہیں انہیں۔ کوئی سی ایم کے ساتھیوں میں ہے، سی ایم انہیں بہت چاہتا ہے۔ تو دنیاوی عہدیدار جب چاہنے لگتے ہیں تو اس آدمی کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ یہ بہت بھاری انسان ہے، کیونکہ اسے ایک بڑا انسان چاہتا ہے۔ کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ رہے ایک نہ ایک دن مرنے والا ہی ہے۔ پروردگار عالم تجھے پسند کرے، تو خدا کا محبوب بن جائے تو اس سے بھاری چیز اور کیا ہے؟ تو واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے، یعنی صبر کرنے والے اللہ کے محبوب بندے بن جاتے۔ وما کان قولہم، آیت شروع ہو رہی ہے ان لوگوں کی بات، یعنی تم سے پہلے جو اللہ کے مقبول بندے، صابر بندے، استقامت والے بندے گزرے ہیں، جو نبیوں کے ساتھ ہو کر نبیوں کے دشمنوں سے جنگ کرتے تھے، جنگ میں پہنچنے والی مصیبتوں پہ صبر کرتے تھے اور ان مصیبتوں کی وجہ سے کبھی کمزور نہیں ہوئے، ان لوگوں کی بات کیا ہوتی تھی؟ یعنی ان کی زبان سے کیا جملہ نکلتا تھا؟ الا ان قالوا، ان کی بات اس کے سوا اور کچھ نہیں تھی، بس وہ یہی کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری خاطر۔ یعنی اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، ہم اپنی بھلائی کے لیے، ہم اپنے فائدے کے لیے تیری بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو اتنی استقامت، اس قدر صبر اور مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد بھی ان کے اندر تکبر نہیں آیا، انہوں نے اپنی نیکی نہیں جتائی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے پروردگار ہم نے صبر کیا ہے، ہم نے استقامت سے کام لیا ہے، ہم نے مصیبتوں کو جھیلا ہے، ہم نے ظلم کو برداشت کیا ہے، اے پروردگار ہم ثواب کے حقدار بن گئے، ہم جنت کے ٹھیکے دار بن گئے۔
ہمیں تو ہماری نیکیوں کا اجر دے۔ یہ تکبرانہ انداز ان کے اندر نہیں تھا۔ ساری مصیبتوں کو برداشت کرنے کے باوجود ان کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو دعا سراسر عاجزی و انکساری۔ بعض لوگ دعا میں بھی گھمنڈ کرتے ہیں کہ دعا میں بھی ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کے مانگنے کا انداز، ان کے ہاتھ پھیلانے کا انداز ایسا عجیب ہوتا ہے کہ وہاں بھی وہ خود کو دوسروں سے ممتاز رکھنا چاہتے ہیں، اور دعا میں بھی وہ خود کو گرنے نہیں دیتے، دعا کے اندر بھی اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دعا کہاں ہے؟ یہ تو ایک ڈھونگ ہے۔ دعا کے اندر دعا کرنے والے کے دل میں جب تک عاجزی نہ آئے اس کی دعا دعا ہی نہیں ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ عبادت بندگی کو کہتے ہیں، اور بندگی کیا ہے؟ عاجزی۔ عبادت اس کی وضاحت کیا ہے؟ اقصی غایت الخضوع والتذلل، اقصی غایت الخضوع والتذلل، عاجزی، انکساری، نرمی اور جھکاؤ کا جو سب سے آخری درجہ ہے اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی ہلکے پھلکے جھک جانے کو عبادت نہیں کہتے۔ اولاد ماں باپ کے سامنے جھکتی ہے، شاگرد استاد کے سامنے جھکتا ہے، کم عمر والا بڑی عمر والی کی قدر کرتا ہے۔ یہ اس طرح کا جو جھکنا ہے اس کو تعظیم کہہ سکتے ہیں، مگر عبادت نہیں کہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ بندہ خود کو پہچان لے کہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں، کوئی کمال نہیں ہے، میں مٹی ہوں، بلکہ مٹی سے بڑھ کر بھی کمتر کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں آتا، تو اس کمتر چیز سے بھی ہم کمتر ہیں۔ اس طرح کا جھکاؤ جب تک دل میں نہیں آیا تو عبادت کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں کی اشعار، ان کی باتیں، ان کے کلمات پہ غور کیجئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے درجے کے ولی ہیں، خواجگان ہند کے سردار ہیں، اولیاء ہند کے سردار ہیں۔ انہوں نے دین کی ایسی عظیم خدمت کی ہے کہ بے شمار لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، کلمہ گو ہو گئے، مگر ان کی عاجزی دیکھیں۔ وہ عرض کرتے ہیں چمن پر جرم و عصیانم توئی ستار، چمن پر جرم و عصیانم توئی غفار یا اللہ، چمن بعیب و نقصانم توئی ستار یا اللہ۔ مجھ جیسے گنہگار کے لیے، مجھ جیسے قصوروار کے لیے اے پروردگار تو ہی معاف کرنے والا ہے، اور مجھ جیسے خامی عیب والے کے لیے تو ہی ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ تو یہی عاجزی بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے، ان کی استقامت، ان کی دلیری اور ان کی ہمتوں کی داد اللہ نے دی ہے، مگر ان کی عاجزی، ان کے اندر نرمی اور ان کے اندر گڑ گڑانے کی، مولا کی بارگاہ میں پہنچ کر تڑپنے کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور کہا کہ ان کی بات اس کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ یعنی وہ یہی عرض کرتے تھے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا
نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتی ہو گئی۔ اسراف کا معنی کیا ہے؟ حد سے بڑھ جانا، جتنا کرنا ہے اتنا ہی کرنا، کم کر دیں گے تو تقصیر ہے، بڑھ کر دیں گے تو اسراف ہے، دونوں سے پرہیز کرو۔ یعنی کہیں ہم سے زیادتی ہو گئی، ہم کو جو نہیں کرنا تھا اگر ہم نے وہ کر دیا ہے تو وہ بھی گناہ ہے، اے پروردگار ان زیادتیوں کو بھی معاف فرما۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، ہمارے قدموں کو مضبوط بنا دے۔ پروردگار تو ان کی بہادری، دلیری اور استقامت کی داد دے رہا ہے، ان کی استقامت کی گواہی دے رہا ہے، مگر انہیں اپنی استقامت پہ ناز نہیں تھا، انہیں اپنی ہمت اور دلیری پہ بھروسہ نہیں تھا۔ وہ اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ وثبت اقدامنا، اے پروردگار ہمارے قدم اکھڑ سکتے ہیں، ہمارے پیروں میں لغزش آ سکتی ہے، اگر تو ہمارے قدموں کو جما دے تو ہم جم جائیں گے۔ ثابت کر دے، جما دے اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے پروردگار ہمیں کافر قوم کے خلاف مدد فرما۔ وانصرنا، ہماری مدد کر، تو ہماری مدد کر، اگر تو مدد نہیں کرے گا تو ہم غالب نہیں آ سکتے۔ علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف، یعنی کافر قوم سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، اگر تو ہماری مدد کر دے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم غالب آ جائیں گے۔ تو اس دعا کے اندر جو الفاظ ہیں ان پہ غور کیجئے۔ پہلے تو مغفرت کی طلب ہے، دوسری چیز ثابت قدم رکھنے کی طلب ہے، اور تیسری چیز نصرت کی طلب ہے۔ تین چیزوں کو طلب کیا گیا ہے، تین چیزوں کو مانگا گیا ہے۔ مانگنے کا نام ہی تو دعا ہے۔ پہلے مغفرت کر دے، یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے، اگر تو معاف نہ کرے تو ہماری دنیا بھی اجڑی، آخرت بھی اجڑی، ہم ہی اجڑ گئے، کہیں کے نہیں رہے۔ مغفرت کے بعد یعنی اپنے گناہوں سے اور اپنی زیادتی سے۔ گناہ کا معنی کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی میں کمی آ جائے تو یہ گناہ، اور جتنا اللہ نے حکم دیا اس سے بڑھ کر ہم کر دیں تو یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ جیسے کسی بھی عبادت میں جتنا ہمیں بتایا گیا اتنا ہی ہمیں کرنا ہے۔ نماز مغرب 3 رکعت ہی پڑھنا ہے، اگر کوئی 4 رکعت پڑھ لیا، بھول کر پڑھ لیا، یاد آیا تو سجدہ سہو کر لے، یاد بھی نہیں آیا تو اس کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ مگر جان بوجھ کر کوئی یہ سوچے کہ 3 رکعت یہ سب کے لیے 3 رکعت ہے، کیوں نہ میں 4 رکعت پڑھ لوں، تو یہ زیادتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا ہے، جتنی دیر روزہ رکھنا ہے اتنا ہی رکھنا ہے۔ تو 6:30 بجے افطار کا وقت ہے، نہیں 6:30 میں 8:30 تک بھی میں رہ سکتا ہوں، میں پاورفل مین، میں بہت طاقت والا آدمی ہوں، 8 تک میں روزہ رکھوں گا، کھائے پیے بغیر رہوں گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ زیادتی۔ یعنی تم کسی چیز کو ریڈیوس بھی مت کرو اور کسی چیز میں ایکسٹرا بھی مت جوڑو، جتنا حکم ہے اس پہ تم عمل کرو۔ تو دونوں چیزوں سے معافی مانگی گئی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ اسراف، حد سے بڑھ کر خرچ کرنا، اسی لیے فضول خرچی کو بھی اسراف کہا جاتا ہے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ خرچ کرنے کی جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر خرچ کرنا، یعنی ضرورت تو ضرورت ہے، اس سے بڑھ کے کرے گا
تو بلا ضرورت ہے تو مال کو ضائع کیا ہے. تو مال کو ضائع کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کو ہم ضائع کریں گے تو ہم بڑے سخی آدمی ہیں. نہیں، یہ آدمی سخی نہیں ہے. سخی وہ ہے جو کسی کے کام آئے. تمہارا پیسہ کسی کے کام آ جائے، تمہارے پیسے سے کسی بھوکے کا پیٹ بھر جائے، تمہارے پیسے سے کسی ننگے کے بدن پہ کپڑا چڑھ جائے، تمہارے پیسے کی وجہ سے کسی بیمار کو دوا مل جائے، تمہارے پیسے کی وجہ سے کسی بچے کی تعلیم مکمل ہو جائے، تب تم سخی. تم نے پیسوں کو اڑایا ہے، کسی کے کام نہیں آئے، تو یہ سخاوت نہیں ہے. تو پروردگار عالم نے ان بزرگوں کی دعا کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ربیون کہا، یعنی میرے اولیاء ہیں. وہ مجھ سے تعلق رکھنے والے، مجھ سے محبت رکھنے والے بندے. تو مغفرت. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ثابت قدمی. اللہ اگر ثابت قدم نہ رکھے تو بڑے بڑوں کے پیر پھسل جاتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو کئی سال تک زبردست مسلمان رہے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں ان کے ایمان کو کون سا کیڑ کھا گیا، مرتد ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، آخر جہنم میں گئے، جہنم کے قابل بنے. تو ثابت قدمی. اور تیسری چیز دشمنوں کے خلاف جنگ کے موقع پر مدد. اللہ کی مدد صرف جنگ کے موقع پر ہی نہیں، دیگر موقعوں پر بھی اللہ کی مدد ہو. اللہ کی مدد ہو تو کافر مسلمان کی عزت کرتا ہے محض اللہ کی مدد سے. ورنہ یہ سمجھنا کہ میرے اندر پاکی ہے، میرے اندر اخلاق ہیں، میرا رویہ ایسا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری عزت کافر بھی کرتا ہے، یہ کافر بھی تمہاری عزت کرتا ہے. تو اس کا جواب یہ نہیں دیتے کہ میرے رب کی مہربانی. بھائی میں بھی ویسے چل جاتا بھائی، یعنی وہ میری عزت کرتا تو یہ میری قابلیت ہے. جیسا کہ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو صلاحیت ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ دولت ملی ہے. ظالم کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے رب کی مہربانی سے ہے، رب کے فضل سے ہے. تو یہ تین چیزیں انہوں نے اللہ سے مانگی تو اللہ نے کہا فآتاہم اللہ، تو اللہ نے ان کو عطا کر دیا ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب یعنی دنیا کا فائدہ. دنیا کا ثواب کا مطلب دنیا کا فائدہ. عموماً ثواب کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارا خیال آخرت کی طرف جاتا ہے. نماز کا ثواب کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. روزے کا ثواب کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. نیکیوں کا ثواب آخرت میں ملے گا. تو ہماری اصطلاح میں ثواب کا مطلب آخرت میں ملنے والا اجر. مگر قرآن ثواب کے لفظ کو آخرت کے ساتھ جوڑتا ہے تو دنیا کے ساتھ بھی جوڑتا ہے. ثواب الدنیا و ثواب الآخرہ، دنیا کا بھی ثواب اور آخرت کا ثواب. تو دنیا کا ثواب کیا ہے؟ تو تمہاری نیکی کی وجہ سے پروردگار تمہیں دنیا میں بھی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے. خدا کے نیک بندے سب سے بڑی دولت جو دنیا میں حاصل کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سکون قلبی. ان کے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے. اور دل کا سکون اتنی بڑی دولت ہے کہ کسی آدمی کا دل بے چین ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس، معالج کے پاس جاتا ہے اور بھاری بھاری فیس دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہی گزارش کرتا ہے کہ مجھے ایسی دوا دو کہ میرے دل کو سکون مل جائے. پروردگار کہتا ہے کہ اے نادانو، تم سکون کو، دل کے اطمینان کو کہاں تلاش کر رہے ہو؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. دل کا سکون تو اللہ کی یاد میں. اللہ یاد کر لو، اللہ کہو
تو پھر تمہارے دل کو سکون ہی سکون مل جائے، کیونکہ وہ رحم کرے، وہ مدد کرے، وہ رازق ہے تمہارا، وہ مالک ہے تمہارا، اس کے قبضے قدرت میں تمہاری جان ہے، وہ تمہارا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر آسرا اور کیا ہے، اس سے بڑھ کر سہارا اور کیا ہے؟ تو دنیا کا ثواب، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے انہیں دنیا کا فائدہ بھی دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا فائدہ بھی دیا جو کہ بہترین ہے۔ جب دنیا کے ثواب کی بات ہوئی تو کہا ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، مگر آخرت کے ثواب کی بات ہوئی تو کہا کہ حسن ثواب الآخرہ، یعنی حسن کا معنی کیا ہے؟ خوبی۔ ہم حسن کا مطلب خوبصورتی سمجھتے ہیں، یعنی صورت اچھی ہو تو حسن، صورت اچھی ہو تو یہ صورت کا حسن ہے، سیرت اچھی ہو تو یہ سیرت کا حسن ہے، کوئی بھی چیز اچھی ہو تو اس چیز کا حسن ہے، آواز اچھی ہو تو آواز کا حسن ہے، اخلاق اچھے ہیں تو اخلاق کا حسن ہے، حسن اخلاق۔ تو ثواب آخرت کا جو ثواب ہے وہ صرف ثواب کہلانے کے قابل نہیں، اسے بہترین ثواب کہنا چاہیے، اس کے ساتھ حسن کے وصف کو ملانا چاہیے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کن سے محبت کرتا ہے؟ المحسنین، نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ محبت اللہ کی محبت، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ غور کریں، سوچیں، اس سے بھی بڑی کوئی چیز آپ کے تصور میں آ سکتی ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت یا کوئی مرتبہ، کوئی مقام ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کے ساتھ ہم کو دے رہا ہے۔ صبر کر لے میرا محبوب ہو جائے گا، نیکی کر لے میرا محبوب ہو جائے گا۔ تو خدا کا محبوب بننے کے لیے اللہ نے کتنی آسانیاں رکھ دی ہیں، مگر ان آسانیوں کے باوجود ہم اس شرف سے، اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم تو نوازنے پر آمدہ ہے، اور لوگ ہی اتنے محروم ہیں کہ اس کی نوازش کے باوجود، نوازش کی بارش ہو رہی ہے، بارش میں جا کر خود کو بھگانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے منزل کہاں بتائیں، اسے راستہ کیسے سمجھائیں؟ چلنے کے لیے تو تیار ہو، دوا کھانے کے لیے تیار ہو تو اسے دوا دیں گے، سنبھلنے کے لیے کوئی تیار ہے تو اسے سنبھالیں گے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کا معنی ہے نیکی کرنا۔ دیکھیے نیکی کو احسان کہا گیا ہے، احسان کا لفظ بھی حسن سے بنا ہے، حسن اس کا مادہ ہے، حسن سے باب افعال احسان، تو حسن والا کام، اچھائی والا کام کرو تو اسی کو نیکی کہا جاتا ہے، اور جس میں خرابی ہو، گندگی ہو، وہ کام گناہ کہلاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا کو کرونا وائرس کی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ بزدلی کو ہم سے دور کر دے، ہمارے اندر ہمتیں پیدا فرما، حوصلے پیدا فرما۔ اے رب قدیر ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ اے رب ذوالجلال ہم سب کو عذاب قبر سے بچا لے۔ پروردگار عالم
محشر کے دن ہمارا بھرم رکھ، ہم کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ اے رب قدیر، جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے، جنت کے اندر تیرے دیدار سے ہمیں سرفراز فرما، تیرے پیارے مصطفیٰ کی رفاقت ہمیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔